بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ خانہ کعبہ کی اونچائی کتنی ہے؟ جواب تقریباً 14 میٹر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کس کے گھر میں ملتے تھے؟ جواب حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ ام القرا کس شہر کو کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کو ام القرا کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ شہروں کی ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھپڑ کس نے مارا تھا؟ جواب ملعون ابو لہب نے۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ابو جہل کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ صحابیہ کون تھیں؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کون سی پہلی صحابیہ تھی جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا؟ جواب حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کل کتنی جنگیں لڑیں؟ جواب تقریباً 360 جنگیں لڑیں۔ حضرت خالد بن ولید کس سال اسلام میں داخل ہوئے؟ جواب تقریباً 8 ہجری میں۔ وہ کون یہودیہ تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی؟ جواب زینب بنت الحرید۔ اسلامی سلطنتوں اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس قوم نے پہنچایا؟ جواب تاتاری قوم اور منگول قوم نے۔ غزوہ اور سیریا میں کیا فرق ہے؟ جواب جس فوجی مہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شامل نہیں تھے اس کو سیریا کہتے ہیں۔ دجال کون ہے؟ جواب دجال ایک کانا شخص ہوگا جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جواب رسول اور نبی دونوں کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی انسانوں کو صحیح راہ دکھانا اور اللہ سے ان کا تعلق پیدا کرنا۔ رسول جب کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تو ان کو شریعت کی کتاب یعنی آسمانی کتاب بھی دی جاتی تھی، جبکہ نبی کو پچھلے نبی کے شریعت پر ہی عمل کرنا ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور جاننے کے باوجود اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا فضیلت ہے۔ جواب: ایک صحابی کی فضیلت انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے؟ جواب: تقریباً 25 انبیاء علیہم السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کا انتقال یثرب میں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمزم کے کنویں کو کس نے تباہ و برباد کیا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں قبیلہ جرہم نے۔ آب زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی اور صفائی کا ذمہ کس نے لیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم نے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا نظر مانی؟ جواب: خدایا، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرے ہاتھ بانٹنے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب کی نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو ان کو کس کشمکش نے آ گھیر لیا؟ جواب: حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو سب سے پیارے تھے اور ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے منع کیا کہ عبداللہ کی قربانی نہ کی جائے۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پہچانا کہ آپ آنے والے وقت کے نبی ہیں؟ جواب: ملک شام کے شہر بصرہ کے ایک راہب بحیرہ نے۔ دور جہالت میں لوگ کن مورتیوں کی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے؟ جواب: 3 مورتیاں زیادہ اہم تھی، ایک عزا قریش کی سب سے بڑی مورتی، ایک لات جو کہ طائف کے قبیلے ثقیف کی مورتی، اور منات مدینہ کے 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج کی مورتی۔ عرب کے مشہور بازاروں کے کیا نام تھے؟ جواب: عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز۔ عرب کے یہ مشہور بازار کب لگتے تھے؟ جواب: عرب کے یہ مشہور بازار حرمت کے مہینوں میں لگتے تھے۔ اہل عرب کے نزدیک حرمت والے مہینے کون سے تھے؟ جواب: ان کے نزدیک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب حرمت والے مہینے تھے۔ نبوت سے پہلے کعبہ کی از سر نو تعمیر کیوں کی گئی؟ جواب: مکہ میں آئے سیلاب سے کعبے کی دیواروں پر شگاف پڑ گئے تھے اور دیواریں کمزور ہو گئی تھی، اس لیے تعمیر ضروری تھی۔
حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بہت با حیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے دل میں آئے کئی خیالات قرآن کے حکم بن گئے؟ جواب: طلب رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ طائف کہاں پر واقع ہے؟ جواب: طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 87 کلومیٹر دور ایک شہر ہے۔ تعمیر سے پہلے کعبہ کی قدیم عمارت کو ڈھانے سے اہل مکہ کیوں ڈر رہے تھے؟ جواب: اہل مکہ کو ابرہہ کا حشر یاد تھا جس سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مکہ کی قدیم عمارت کو گرانے کی ہمت سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب: خوف الہی سے کانپتے ہوئے ولید بن مغیرہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کام کو شروع کیا۔ کیا نکاح سے پہلے عورت یا مرد ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: مسنون ہے کہ آدمی اپنی منگیتر کو دیکھ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ میاں بیوی کی زندگی میں خوشی کے زیادہ لائق ہے۔ چنانچہ جو چیز اسے اقدام نکاح پر ابھارتی ہے وہ دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ چہرہ، سر، ہتھیلیاں، قدم اور گردن، اس لیے کہ ساری چیزیں استمرار نکاح کی دائیں ہیں، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز ہے، مگر یاد رہے کہ خلوت نہ ہو اور نہ ہی شہوت سے دیکھے، بلکہ مرد اس طرح دیکھے جیسے سامان کا بھاؤ معلوم کرنے والا اس سامان کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر پہلی دفعہ صحیح طور پر نہ دیکھ سکے تو دوسری مرتبہ بھی دیکھنے کی گنجائش ہے۔ کیا ہاتھ یا گلے میں بیماری، نظر یا ڈر وغیرہ سے چھلے اور دھاگے باندھنا شرک ہے؟ جواب: جی ہاں، گلے میں بیماری، نظر یا ڈر وغیرہ سے چھلے اور دھاگے باندھنا شرک ہے۔ کیا مکان یا گاڑی وغیرہ میں پرانا جوتا لٹکانا یا کالا کپڑا لٹکانا بھی شرک ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نفع یا نقصان کی امید کرنا شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ کیا کسی بزرگ وغیرہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے لوگوں کو کیا فرمایا؟ جواب: آپ نے فرمایا کہ خبردار، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں۔ جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو کیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں؟ جواب: درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے آخری نبی ہیں؟
جواب: جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ: محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور ایماندار نہ بنو گے، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کو آپس میں عام کرو۔ وہ کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ جواب: مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کسی معاشرے کے بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب: معاشرے کے بگاڑ کی اصل وجہ لوگوں کی دین سے دوری، دین کے صحیح علم سے ناواقفیت، یعنی قرآن اور حدیث سے بے تعلق ہونا ہے۔ کیا دعوت دین ہر شخص پر واجب ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ دین کی دعوت کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب: دین کی دعوت مسلم اور غیر مسلم دونوں کو دینا چاہیے۔ دعوت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: دعوت دین کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تمہارے کہنے سے ایک شخص بھی سیدھے راستے پر آ جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ سرخ اونٹ عرب میں بہت قیمتی مانے جاتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں موجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ میاں بیوی کے مابین ہونے والے ازدواجی تعلق کی ویڈیو یا فلم بنانا کیسا ہے؟ جواب: میاں بیوی کے درمیان ہم بستری کی ویڈیو بنانا سخت حرام ہے، تصویر کی حرمت کے عمومی دلائل کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ اس ازدواجی تعلق کی ویڈیو بہت زیادہ شر و فساد کا پیش خیمہ ہے، جس کی نہ تو شریعت نے اجازت دی ہے، نہ عقل اور نہ ہی عادت اس چیز کو قبول کرتی ہے۔ سو اس سے دور رہنا واجب ہے، اور یاد رہے کہ ضروری ہے عزت اور سطر کی حفاظت کا خیال رکھا جائے، کیونکہ عزت یا ایمان، فطرت اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ بیوی کے ساتھ ہفتے میں کتنی دفعہ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب: شرعاً اس سلسلے میں دونوں کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ کبھی بھی بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، البتہ مزاج و قوت کے اعتبار سے افراد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اپنی صحت و تندرستی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات کثرت جماع بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک سیرت بیویوں کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے بڑا خزانہ قرار دیتے ہوئے میاں بیوی کے رشتے کو دنیا کا سب سے حسین ترین رشتہ بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، تو عورت کو پھول کی طرح نازک، ریشم کی طرح نرم، رنگوں کی طرح خوشنما، احساس دل کے ساتھ لطیف و حسین، جذبات سے لبریز، دکھ سکھ کی ساتھی، شریک سفر اور پیار و محبت کا خزینہ بنایا ہے۔
شرم و حیا کو اس کا زیور قرار دیا ہے